ابن العربی کا اصل نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی تھا۔ آپ 1165 میں اسپین کے شہر مرسیا میں پیدا ہوئے۔ ابن العربی اسلامی تصوف اور فلسفے کے مشہور عالم اور مفکر تھے اور آپ کو شیخ الاکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی میں اپنے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی اور مختلف علاقوں میں سفر کیا۔ آپ نے مختلف علماء اور صوفیوں سے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ آپ کا سفر مراکش، مصر، شام، ترکی اور دیگر ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ ابن العربی کی تصانیف میں سب سے مشہور کتاب الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم شامل ہے۔ ان کتب میں اپنے تصوف کے پیچیدہ مسائل اور فلسفیانہ نظریات کو بیان کیا۔ آپ کا سب سے معروف نظریہ وحدت الوجود ہے، جس کے مطابق اللہ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے اور ساری کائنات اس کے نور کی تجلی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن العربی ایک بار مکہ مکرمہ میں تھے جب ایک خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اسی خواب میں آپ کو تصوف کے اہم اسرار اور رموز سے آگاہ کیا گیا اور یوں آپ کی روحانی حیثیت مزید بلند ہوئی۔ ابن العربی کی تعلیمات اور نظریات نے مسلمانوں کے علمی اور روحانی حلقوں پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ کے نظریات کو بعض لوگوں نے سراہا اور بعض نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن آپ کا مقام ہمیشہ اہم رہا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی اسلامی فلسفہ اور تصوف میں زندہ ہے۔ 1240 میں دمشق میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ ابن العربی کی زندگی واقعہ حیرت انگیز اور پراسرار تھی۔ ان کے علم اور روحانیت کا سفر نہایت گہرائی اور پیچیدگی رکھتا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دل ہمیشہ حق کی تلاش میں بے چین رہا اور اسی جستجو میں انہوں نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا۔ ابن العربی کا ایک اور مشہور واقعہ یوں ہے کہ وہ ایک دن دمشق کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک فقیر سے ملے۔ فقیر نے ابن العربی کو غور سے دیکھا اور کہا، تم وہ شخص ہو جو حقیقت کو جاننے کی جستجو میں ہو، مگر تمہاری آنکھیں ابھی تک بند ہیں۔ یہ الفاظ ابن العربی کے دل میں گہرائی سے پیوست ہو گئے اور انہوں نے اس فقیر کی رہنمائی میں کچھ وقت گزارا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب ابن العربی بغداد پہنچے۔ بغداد اس وقت علمی اور روحانی دنیا کا مرکز تھا اور وہاں کی فضا میں علم و عرفان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک بزرگ سے ملاقات کے دوران ابن العربی نے سوال کیا کہ حقیقت کیا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، حقیقت تمہارے اندر ہے مگر تم باہر تلاش کر رہے ہو۔ ان الفاظ نے ابن العربی کی سوچ میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ ابن العربی کے نظریات میں سب سے نمایاں وحدت الوجود کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کے مطابق اللہ کی ذات ہر شے میں موجود ہے اور ہر چیز کا وجود اللہ کی وجہ سے ہے۔ انسان کو یہ شعور حاصل کرنا چاہیے کہ کائنات کا ہر ذرہ دراصل اللہ کی تجلی ہے۔ اس نظریے نے صوفی حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز کیا اور اس پر کئی صدیوں تک گفتگو ہوتی رہی۔ ابن العربی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ وہ ہر مذہب اور عقیدے کے لوگوں کو احترام سے دیکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر مذہب میں حقیقت کا ایک حصہ پوشیدہ ہے اور یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے تلاش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نظریات کو دنیا بھر کے مختلف مکاتب فکر میں قبولیت ملی۔ ابن العربی کی تصانیف اور افکار کو سمجھنا ایک پیچیدہ عمل ہے کیونکہ ان کے خیالات گہرے اور فلسفیانہ ہیں، لیکن ان کی کتابیں اور تعلیمات آج بھی تصوف کے طلباء کے لیے رہنمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔